الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ مولانا احمد شاہ صاحب نے پوچھا ہے کہ کون کون سے عیوب کے ہوتے ہوئے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو قربانی کا جانور ہے نا، یہ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس لیے اس میں جو ہے نا عیوب نہیں ہونے چاہیے، عیوب سے پاک ہونا چاہیے، بالکل بہتر تو یہ ہے۔ لیکن اگر چھوٹے موٹے عیوب ہو تو جن کا شریعت نے کوئی اعتبار نہیں کیا تو ان کے ہوتے ہوئے قربانی جائز ہے۔ البتہ بڑے عیوب جسے عیب فاحش اور ظاہر کہا جاتا ہے، ایسا کوئی عیب ہو تو اس کی وجہ سے پھر شریعت نے جو ہے نا وہ قربانی سے روکا کہ ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہم کچھ عیوب کا جو اب آج تذکرہ کرتے ہیں کہ کون کون سے عیوب کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہے، کون کون سے عیوب کے ہوتے ہوئے قربانی جائز ہیں۔ تو پہلے جو ہے نا وہ یہ ذہن میں رکھیے کہ خصی جانور جو ہوتا ہے نا، خصی، اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور کو خصی کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ حسن ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جانور کی جو جانور کا گوشت ہے اس میں جو بدبو وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جانور کا گوشت لذیذ ہو جاتا ہے، تو خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ اس کے شروع سے ہی خصیتیں نہ ہو، یا ایک خصیہ جو ہے وہ جائز ہو جائے، ایک خصیہ ضائع ہو جائے، تو اس صورت میں بھی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے نا، اگر کوئی جانور اس طرح لنگڑا ہو کہ جو ایک وہ پاؤں بالکل زمین پہ نہ رکھ سکتا ہو، زمین پہ نہ رکھ سکتا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں زمین پہ رکھ سکتا ہے، رکھ کر چلتا ہے، ٹھیک ہے، یا قربان گاہ تک جو ہے نا وہ آ سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ جس جانور کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو تو اس جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ایسا کانا کہ جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کانا پن ظاہر نہیں ہے، تھوڑا بہت کھانا ہے، تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز کر سکتے ہیں۔ ایسا جانور جو اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہا ہو، اتنا کمزور ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اتنا کمزور نہیں ہے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح ایسا جانور جس کو ایسی خارش لگی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکا ہو، بالکل دبلا کمزور ہو چکا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی جانور کو خارش ہے لیکن وہ موٹا تازہ فروا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو، یا پیدائشی سینگ چھوٹے چھوٹے ہو، یا سینگ تو ہو لیکن ٹوٹ گئے ہو درمیان سے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ البتہ اگر سینگ جو ہے نا وہ اکھڑ جائے جڑ سے، تو پھر اس روز میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جڑ سے اکھڑنے کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے قربانی جائز نہیں۔ لیکن آج کل ایسا کرتے ہیں کہ شروع سے ہی جو جانور ہوتا ہے اس کی سینگ اکھاڑ دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر سے جگہ سی دیتے ہیں جو خوبصورت لگتی ہے، خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس کی سینگ اکھاڑتے ہیں، تو یہ چونکہ خوبصورتی ہے، یہ عیب نہیں ہے، اس لیے، اور دماغ پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ کیا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح دیکھیے گا جو بڑا جانور ہوتا ہے جیسے گائے بھینس وغیرہ، اس کے 4 تن ہوتے ہیں، اور جو بکری ہوتی ہے اس کے 2 تن ہوتے ہیں۔ اگر بڑا جانور ایسا ہو کہ جس کے 2 تھن جو ہے وہ ضائع ہو جائے، یا یہ ہے کہ بالکل 2 تن سوکھ جائے، اس میں دودھ آنا جو ہے وہ بند ہو جائے، تو اس کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح بکری وغیرہ کا اگر 1 تھن ضائع ہو جائے، 1 تھن جو ہے وہ خشک ہو جائے اور دودھ آنا بند ہو جائے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اصل میں ضابطہ یہ ہے کہ نصف تھن جو ہے وہ ضائع ہو جائے نا،
تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو بڑے جانور میں 2 تھن نصف ہوتے ہیں اور چھوٹے جانور بکری وغیرہ میں جو ہے نا وہ 1 تھن جو ہے وہ نصف ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کے اگر بڑے جانور کے 1 تھن ضائع ہو جائے, بالکل ضائع ہو جائے یا خشک ہو جائے, دودھ آنا بند ہو جائے, تو اس کی قربانی جائز ہے, اس لیے کہ نصف سے زائد جو ہے وہ باقی ہے. بھینگا جانور جو اس کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز ہے. جو جانور بالکل اندھا ہو چکا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. یا یہ ہے کہ اس کے ایک آنکھ جو ہے بالکل وہ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی, ضائع ہو گئی, یا ایک آنکھ تو ہے لیکن بالکل نظر نہیں آتا, تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں. اسی طرح اگر کسی جانور کی قربانی متاثر ہو جائے تو اگر آدھی یا اس سے زیادہ بینائی چلی گئی تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اگر آدھی سے کم بینائی جو ہے وہ باقی ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے. اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ پیدائش ہی اس کے کان دونوں نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. یا یہ ہے کہ کوئی کان جو ہے وہ نصف سے آدھے سے زیادہ چرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. البتہ اگر کان چھوٹے چھوٹے ہو یا نصف سے کم کوئی کان جو ہے چرا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے, کر سکتے ہیں. اسی طرح جس جانور کی پیدائشی جو ہے نا وہ دم نہ ہو, ٹھیک ہے, یا دم تو ہے لیکن آدھی سے زیادہ کٹ گئی ہے, تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اگر کسی جانور کی دم جو ہے نا پیدائشی چھوٹی ہو تو جائز ہے اس کی قربانی, یا آدھی سے کم جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے, کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا وہ دمبے کی جو چکتی ہوتی ہے اس کا بھی جو ہے نا وہ یہی حکم ہے. البتہ دمبے کی چکتی کے اوپر ایک چھوٹی سی دم سی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ ہو یا نہ ہو اس کی قربانی جو ہے وہ کیا ہے, جائز ہے, اس کا اعتبار شریعت نے نہیں کیا. جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. البتہ ناک وغیرہ میں اگر سوراخ کیا گیا ہو کوئی چیز وغیرہ ڈالنے کے لیے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے. جس جانور کی زبان نہ ہو یا زبان آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. البتہ اگر زبان آدھی سے کٹی ہوئی ہے لیکن چارہ وغیرہ وہ صحیح طریقے سے کھا سکتا ہے تو اس صورت میں پھر اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے. جس جانور کے دانت نہ ہو یا دانت ہو لیکن نیچے جو ہے نا وہ کیا ہوگا, گس گئے ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. البتہ اگر دانت نہیں ہے یا گس گئے ہیں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے, چارہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے, کر سکتے ہیں. جس جانور کو جنون ہوتا ہو, پاگل پن کبھی کبھار اس پر طاری ہو جاتا ہو, جنون طاری ہو جاتا ہو, تو اگر کبھی کبھار جنون طاری ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا, صحیح ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہے, فروا ہے, موٹا تازہ ہے, تو پھر اس صورت میں اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے اور جو ہے نا اس کی قربانی بھی کیا ہے, جائز ہے. خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامات پائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. پہلے کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ پکتا نہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن آج کل جو ہے نا بعض علماء نے تحقیق کی ہے, جو ہے نا حضرات سے جو جن کے مذبح خانے وغیرہ ہے ان کے پاس گئے, ان سے پوچھا ہے کہ اس طرح کا جو جانور ہوتا ہے اس کا گوشت پکتا ہے کہ نہیں پکتا. انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں, اچھی طرح پک جاتا ہے. تو اگر کسی خنثی جانور جو ہے نا اس کا گوشت پکتا ہو تو پھر چونکہ وہ علت جو ناجائز ہونے کی تھی وہ موجود نہیں ہے, اس لیے اس کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز ہے, وہ کر سکتے ہیں. اس میں دونوں علامات ہو اس کی بات. اگر کسی علامات اس میں زیادہ ہو دونوں لیکن زیادہ ہے, مثلا مادہ ہونے کی علامات زیادہ ہے, تو پھر اس جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے. جو نر جانور زیادہ جفتی کی وجہ سے جو ہے نا جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہو, ٹھیک ہے جی,
اور اسی طرح جو ہے نا مزید یعنی جفتی زیادہ کرنے کی وجہ سے جفتی کرنے پر قادر نہ رہا ہو، یا جو مادہ جانور ہے وہ بہت زیادہ بچے جننے کی وجہ سے اب بچے جننے سے جو ہے نا وہ عاجز ہو گئی ہو، تو اس کی قربانی بھی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ اگر کسی جانور کا عضو تناسل جو ہے وہ کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ خصیتین اگر دونوں بھی ضائع ہو جائے تو بھی جائز ہے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو کر سکتے۔ جلالہ جانور جو بالکل گندگی کھاتا ہو، جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں جو ہے نا وہ بدبو پیدا ہو گئی ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ فقہاء فرماتے ہیں کہ ایسے جانور کو اگر باندھ لیا جائے اور پھر کچھ دن چارہ کھلایا جائے، چارہ کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت میں جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جو مادہ جانور ہوتا ہے نا، مادہ جانور، تو اس کی قربانی نر کی بنسبت زیادہ افضل ہے۔ یہ فقہاء نے فرمایا کہ اس کی قربانی جو ہے نا وہ نر کی بنسبت افضل ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہے نا یعنی بکری کی قربانی بکری کے بنسبت زیادہ افضل ہے، اور اس کو فقہاء نے جو ہے یہ لکھا ہے۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ سے جو ہے نا کچھ عیوب جو ہے نا وہ ذکر کر دیے۔ بعض عیوب ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ قربانی نہیں ہوتی، لیکن بعض عیوب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی ہو جاتی ہے، شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔